الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 280 میں تلبیہ کے صیغوں کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ احرام کے واجبات پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں تلبیہ کے الفاظ اور صیغوں کے بارے میں تحقیق پیش کی جائے گی۔ اس میں فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، متعلقہ روایات اور احادیث بیان ہوں گی، لبیک کے معنی کی ادبی اور لغوی تحقیق پیش کی جائے گی۔ سابقہ درس میں شہید اول کی عبارت میں جو صیغہ تلبیہ کا ذکر ہوا ہے اس کے متعلق بحث ہونے والی ہے۔ تلبیات اربعہ بھی ان کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس کی صورت اور اس کے الفاظ میں ہے، اور وہ چند اقوال ہیں، 4 قول بنتے ہیں مجموعاً۔ پہلا قول ہے کہ تلبیہ کہتے ہوئے کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو باقی حصہ مستحب قرار پائے گا۔ یہ نظریہ محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں اختیار کیا ہے اور سید المدارک نے بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ ہلی نے تحریر الاحکام اور منتہی المطلب میں اختیار کیا ہے، اور اس کی دلیل طولانی روایت ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشي هنية فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك تبدي والمآد إليك لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لب المرسلون وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر منها۔ وسائل الشیعہ باب 40 ابواب الاحرام حدیث دوم، اور یہ روایت ترجمہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 9 صفحہ 81 میں موجود ہے۔ یہ سارے طولانی جو تلبیہ ہے واجب کے ساتھ مستحب بھی اس میں ذکر ہے۔ یہ ہر نماز فرض اور نافلہ کے بعد، یا جب تمہارا اونٹ اٹھے، یا کسی فرازی جگہ پر چڑھو، یا نشیبی جگہ پر اترو، یا کسی سوار سے ملاقات کرو، یا سو کر جاگو، صبح سحری کے وقت، اور جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی بالجہر کا ہو۔ اور اگر ان میں سے بعض مستحبی اجزاء کو ترک کر دو تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر مکمل کہنا افضل ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس طویل تلبیہ کی ابتدا میں 4 تلبیے ہیں وہ تو اشد ضروری ہیں، اور یہ فرض ہیں، اور یہ توحید ہیں، اور انہی کے ساتھ رسولوں نے تلبیہ کہا، اور لفظ المعارج کو بکثرت کہو، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت کہا کرتے تھے۔
اور سب سے پہلے جناب ابراہیم نے تلبیہ کہا اور کہا اے لوگوں خدا تمہیں اپنے گھر کے حج کی طرف بلاتا ہے۔ اس پر لوگوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ کوئی ایسا شخص باقی نہ رہ گیا جس سے وفا کا عہد و پیمان لیا گیا تھا، خواہ وہ ہنوز باپ کی پشت میں تھا یا ماں کے پیٹ میں، مگر یہ کہ اس نے لبیک کہی۔ یہ روایت تہذیب الاحکام میں ہے اور فروع کافی میں بھی ہے۔ تو اس روایت کی دلالت یہ ہے کہ اس کے آخر میں لا بد لک من التلبیات الاربع التی کن اول الکلام، تو وہ پہلے چار جو لبیک ہیں اس کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں، اور ان الحمد والنعمت وغیرہ یہ واجب تلبیہ سے خارج ہیں۔ اور اس کی تائید صحیح عمر بن یزید سے بھی ہوتی ہے جو جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا احرمت من مسجد الشجرہ فإن كنت ماشیا لبیت من مکانک من المسجد تقول لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک بحجۃ تمامها علی۔ وسائل الشیعہ باب 40 ابواب الاحرام حدیث 57۔ یہ صحیح و سند روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ ان الحمد والنعمت لک آخر تک وہ واجب تلبیہ میں شامل نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ صحیح معاویہ میں بھی جو ہے وہ اکثر من ذی المعارج ظاہر ہو کہ اس سے ماقبل جو ہے وہ واجب ہے، اور ذی المعارج اور اس کے بعد مستحب ہے۔ اس بنیاد پر یہ روایت دوسرے قول کی دلیل بن سکتی ہے۔ تو بہرحال دوسرا قول ہے کہ پہلے قول کی جو تلبیہ والی عبارت ہے اس کے بعد ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک کہے، جیسا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی من لا یحضر الفقیہ میں اور اپنی توضیح المسائل ٹائپ کتاب مقنع اور ہدایہ میں اور امالی میں بھی کہا ہے۔ شیخ مفید کا بھی یہی نظریہ ہے، ابن ابی عقیل عمانی، ابن الجنید اسکافی، سلار دیلمی کا بھی یہی نظریہ ہے، بلکہ والد شیخ صدوق کی طرف بھی منسوب ہے، اور یہ روایت ہے صحیح معاویہ جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اور صحیح عبداللہ بن سنان بھی اس پر دلالت کرتی ہے امام صادق علیہ السلام سے، جس میں نبی اکرم کا تلبیہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اسی باب 40 میں ہے۔ صحیح معاویہ بن وہب امام صادق علیہ السلام سے، تو یہ بھی اسی کے لیے دلیل ہے، اور یہ باب نمبر 34 میں ہے، اور باب نمبر 40 میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ اور اعمش کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے اس پر دلالت کرتی ہے، اور اس طرح اور بھی روایات ہیں، اور یہ نظریہ جو ہے متعین ہے۔ تیسرا قول ہے کہ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ سید مرتضیٰ کی جمل کتاب سے اور شیخ طوسی کی مقصود سے، ابن ادریس کی سرائر اور ابن حمزہ اور ابن زہرہ اور ابن البراج کے بھی نظریات ہیں، بلکہ مدارک الاحکام میں سید عاملی نے اسے مشہور قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی، حالانکہ یہ اصحاب میں مشہور ہے، اور علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں اس کو دلیل کے بغیر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے علماء نے بھی اس کی دلیل نہ ملنے کا اعتراف کیا ہے۔ چوتھا قول ہے کہ کہے تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک۔ اس کو شہید اول نے یہاں پہ تصریح کی ہے، اور علامہ حلی نے قواعد الاحکام میں اختیار کیا ہے، اور ابن سعید حلی نے اپنی جامع میں اختیار کیا، اور بہت سے علماء نے اس کی بھی دلیل نہ ملنے کا اعتراف کیا ہے۔ شہید اول نے فرمایا تھا، اور دوسرے علماء کی طرف بھی شہید ثانی نے نسبت دی ہے، تو یہ مسئلہ فقہائے شیعہ کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔ ہاں شہید اول نے دروس میں شرط قرار دی ہے کہ تلبیہ نیت احرام کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے، تو وہ ابن ادریس اور محقق ثانی کی طرف منسوب ہے، اور نیت تلبیہ کی شرط ہونا یہ احرام کی نیت کے علاوہ ہے، اور یہ
تلبیہ کے مقارن ہو ساتھ نیت احرام کے، تو اس کا بھی فقہا کی کتابوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اس وجہ سے صاحب جواہر نے شہید ثانی کا یہ شرح الامہ والا بیان نقل کرنے کے بعد فرمایا لا یخفى علیک خلو هذا الکلام من التحصیل بل هو خلاف ظاہر النص والفتوى ضرورت اختصار ما فی بیان کیفیت الاحرام على ذکر نیتہ وان یقول لبیک و لبس الثوبین۔ یعنی یہ بات تو سمجھ آنے والی نہیں ہے بلکہ ناس و فتویٰ کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ ناس و فتویٰ میں تو احرام کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس کی نیت ذکر کی گئی ہے اور کہے لبیک اور دو کپڑے پہنے۔ وبعض الاصحاب جعل نیت التلبیۃ بعد نیت الاحرام وان حصل بها فصل وكثير منهم لم يعتبر المقارنة بينهما مطلقا والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة بل بعضها صريح في عدمها۔ شہید ثانی نے شہید اول کا نظریہ اور بعض دوسرے علماء کا نظریہ نقل فرمایا کہ وہ مقارنت حقیقی کو شرط قرار دیتے ہیں، یعنی نیت احرام اور تلبیہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب شہید ثانی دوسرے بعض فقہا کا نظریہ نقل کرنا چاہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مقارنت عرفی کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیت تلبیہ کو نیت احرام کے بعد قرار دے۔ اس صورت میں مثلا قصد کرے احرام باندھتا ہوں قربتاً اللہ، پھر قصد تلبیہ کرے اور تلبیہ کے جملات کہے، اگرچہ تلبیہ اور نیت احرام کے درمیان تلبیہ کی نیت کا فاصلہ آ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں تیسرا نظریہ ہے، بہت سے فقہا وہ تلبیہ اور نیت احرام کے درمیان مقارنت کو شرط ہی نہیں سمجھتے، نہ مقارنت حقیقی اور نہ ہی مقارنت عرفی کو شرط جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان دو کے درمیان فاصلہ آ جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، چاہے نیت تلبیہ کا فاصلہ ہو یا کوئی اور فاصلہ آ جائے۔ جیسے مسجد شجرہ میں قصد احرام کرتا ہے، پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس جگہ یا دوسری جگہ جا کر تلبیہ کہتا ہے، اور روایات سے بھی یہی سمجھا جاتا تھا۔ وَبَعْضُ الْأَصْحَابِ جَعَلَ نِيَّةَ التَّلْبِيَةِ بَعْدَ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ، یعنی بعض فقہائے شیعہ نے مقارنت حقیقی کو شرط نہیں سمجھا بلکہ مقارنت عرفی کو شرط قرار دیا، تو وہ لوگ قرار دیتے ہیں نیت تلبیہ کو نیت احرام کے بعد۔ وَإِنْ حَصَلَ بِهَا فَصْلٌ، اگرچہ کہ نیت احرام اور خود تلبیہ کے درمیان نیت تلبیہ کے ذریعے فاصلہ آ جاتا ہے، نیت تلبیہ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یعنی کہ نیت تلبیہ کے ذریعے نیت احرام اور تلبیہ کے درمیان فاصلہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفاً اس کو مقارن قرار دیا جاتا ہے اگرچہ حقیقی مقارنت نہ ہو۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُ الْمُقَارَنَةَ بَيْنَهُمَا مطلقا، بہت سے فقہائے شیعہ نے تو اصلاً مقارنت کو ان دونوں کے درمیان، یعنی بہت سے فقہائے شیعہ نے مقارنت کو اصلاً شرط ہی نہیں قرار دیا نیت احرام اور تلبیت کے درمیان، مطلقاً نہ مقارنت حقیقی کو جیسا کہ شہید اول اس کو شرط سمجھتے تھے، اور نہ ہی مقارنت عرفی کو جیسا کہ بعض فقہائے شیعہ اس کو شرط سمجھتے تھے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والنصوص خالیۃ عن اعتبار المقارنت، روایات بھی خالی ہیں تلبیہ اور نیت احرام کے درمیان مقارنت کو آپس میں ملے ہوئے انہیں کو شرط قرار دینے سے خالی ہیں۔
بل بعضها صریح فی عدمها، بلکہ بعض روایات صراحت کے ساتھ اس مقارنت کے شرط نہ ہونے کو بیان کرتی ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے ثم قم فامشی ہنیۃ فاذا استوت بک الارض فلب، یعنی جب نیت حج یا عمرہ کر لیا تو اٹھو اور تھوڑا راستہ چلو، اور جب زمین پر ہموار ہو جاؤ یعنی کہ مکہ معظمہ کے راستے پر چل نکلو تو تلبیہ کہو، تو درمیان میں فاصلہ موجود ہے روایات کی روشنی میں۔ اور یہ جو شہید ثانی نے فرمایا کہ شہید اول نے تلبیہ کو احرام سے جداگانہ طور پر مستقل افعال حج میں شمار کیا ہے، تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ دروس میں انہوں نے احرام کو 2 کپڑے پہننے اور نیت اور تلبیات اربع اور مقارنت پر مشتمل قرار دیا ہے، اور تلبیہ کو نیت سے جدا نہیں کیا اور اسے افعال حج میں سے قرار دیا ہے۔ اور یہ جو شہید ثانی نے فرمایا کہ بعض اصحاب نے مقارنت عرفی کو کافی قرار دیا ہے اگرچہ درمیان میں نیت تلبیہ کا فاصلہ آ جائے، تو اس کے بارے میں مشہور نظریہ پہلے نقل ہو چکا ہے کہ وہ فاصلہ دیتے ہیں نیت احرام اور تلبیہ کے درمیان، اور اس کی دلیل بھی بیان ہو چکی ہے۔ اور جو مقارنت کی شرط لگاتے ہیں وہ شہید اول ہیں دروس شرعیہ میں، ابن ادریس ہلی سرائر میں، اور محقق ثانی جامع المقاصد میں، جبکہ نیت احرام اور نیت تلبیہ کے درمیان فاصلہ تو اس کو فقہائے شیعہ کے کلام میں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ جو صریح ہے بعض روایات کے مقارنت شرط نہیں ہے، تو اس سے مراد صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی ہے، اور پہلے چند مرتبہ بیان ہو چکی ہے۔